اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ماہ مبارک کی 10ویں تاریخ ہے آج، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے۔ جس چیز کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، مسلسل بندگی نعائش، خالص بندہ ہونا اللہ کا بہت ہی خوبصورت چیز ہے، انسان کے لیے کمال ہے، اور یہ کمال ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا ہے، فداکاری، قربانی اور زحمت اور مشقتوں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کے پاس جس طریقے سے ظاہری نعمتیں ہیں، اسی طریقے سے باطنی نعمتیں ہیں۔ شکران نعمت کرنا ایک بندگی ہے۔ اب یہ ہے کہ شریعت نے شکران نعمت کے طور و طریقے پیش کیے۔ اپنے آپ کو انسان اللہ کی راہ میں وقف کر دے، عبد مطیع بنا لے، یہ کمال ہے انسان کا۔ جو کچھ ہے انسان کو یہ شعور حاصل ہو جائے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، اس کو پھر فدا کرنا، قربانی دینا، اس کو پیش کرنے میں مشکل نہیں ہوتی۔ شخص کے کمالات صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہری صدقات کو پیش کرے۔ انسان کے پاس جس طریقے سے مادی نعمتوں میں وہ فداکاری کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں صدقات دیتا ہے، مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، اسی طریقے سے معنوی کمالات بہت عظیم ہوتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک بے نظیر خاتون تھی عالم اسلام کی۔ ہر اعتبار سے عالم اسلام میں اسوہ ہے، الگو ہے، اللہ کی پاکیزہ خاتون ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس طریقے سے انسان کے پاس اقدار انسانیت ہونے چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، بندگی میں دونوں میں فرق نہیں ہے، ایثار و قربانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر انسان اللہ کا مخلص بندہ بن سکتا ہے، مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ بس یہ کہ انسان کو شعور حاصل ہو جائے کہ کس طریقے سے اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزیت اور اپنی بندگی کا اعلان کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، خواہران عزیز، برادران عزیز، میری ماں بہنیں، آپ بھی سنیں، اگر چاہتی ہیں اللہ کی پاکیزہ کنیز بنے، پاکیزہ بندہ بنے، عبد خدا بنے، تو خداوند متعال نے ہمارے لیے کتنی اچھی اچھی شخصیات تاریخ میں رکھی ہیں، کیا نمونے ہیں۔ ممکن ہے کوئی انسان کسی معصوم شخصیت کے بارے میں یہ کہہ دے کہ وہ تو معصوم تھے، ہم کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے اس فضیلت کو لے کر آئے تھے، ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن جو خاتون ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہی ہے جہاں جہالیت ہے اور جہاں انسانی شرافت کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا اسی معاشرے میں دیکھیں عفت کا کیا مقام ہے، نجابت کا کیا مقام ہے، طہارت کا کیا مقام ہے، اور سخاوت کا کیا مقام ہے، اور کس طریقے سے معاشرے میں اس پاکیزگی کے ساتھ اپنے کاموں کو بجا لاتی ہیں، کیسے صداقت کے ساتھ، اور کس طریقے سے ایک پاکیزہ انسان کی ہمسرداری، کس طریقے سے زوجیت، کس طریقے سے ان کی مدد اور نصرت کرتی ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ ہے، الگو ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں کس طریقے سے ہم بندگی کریں، کیسے ہم فلاح کریں، کیسے 2 قدم آگے بڑھیں، کیسے معاشرے سے جڑ کے چلیں۔ آج کا زمانہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آج کا بھی خطرناک زمانہ ہے، آج بھی جو سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، بہت خطرناک ہے، لیکن اسی طریقے سے آپ قریش اور مکے کے زمانے کو آپ دیکھیں تاریخ میں، کس طریقے کی جہالیت، کس طریقے کا فساد اخلاقی، کیسے
انسانوں میں دشمنیاں کس طریقے سے، میں عرض کر رہا ہوں انسانی اقدار کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن اسی معاشرے میں پاک دامن خاتون، اللہ کی پاک دامن خاتون، سب کچھ تھا پاس۔ آپ تاریخ کا، سیرت کا مطالعہ کریں، سرمایہ تھا، مال تھا، اور ایک خوبصورت خاتون تھی، لیکن 40 سال تک اللہ کی بندگی میں ایسے گزارے ہیں۔ اللہ نے بھی پھر تحفے میں کیا دیا؟ پیغمبر اسلام کی ہمسری۔ یہ اللہ تحفے دیتا ہے، لیکن کب؟ جب انسان اپنے وجود میں للہیت دکھائے، جب توکل کرے خدا پر اور خداوند متعال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، تب سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو پہلی خاتون، پہلی زوجہ ہے پیغمبر اسلام کی، اور مرتے دم تک پیغمبر اسلام اس خاتون کو یاد رکھتے تھے، دوسری زوجات کے سامنے ہمیشہ آپ کی اچھائیوں کو بیان کرتے تھے، کس طریقے سے ایثار، فداکاری، اسلام کی خدمت، تبلیغ دین، اظہار دین، حمایت پیغمبر میں کیسے۔ کس نے کہا اسلام کی نصرت خواتین نہیں کر سکتی؟ کس نے کہا کہ اسلام کی انگلی پکڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتی؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ خود عفیف ہونا، پاک دامن ہونا، طہارت، اصلا اس زمانے میں، اس فساد میں، اس ماحول میں حضرت خدیجہ کا لقب تھا طاہرہ۔ مگر کیسے ہو سکتا ہے اگر انسان کے پاس شعور ہو، فکر ہو اور بیداری ہو، اور یہ جانتی ہو کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، اس کی امانت ہوں، اس کی نعمت ہوں، اس کی دی ہوئی میرے پاس سب کچھ ہے، اس کی رضا کے بنا، اس کے حکم کے بنا، اس کی شریعت کے بنا قدم نہیں اٹھ سکتا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے صرف مال سے حمایت نہیں کی ہے، ایک مال بھی بڑا عنصر ہے، بہت بڑا عنصر ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے مال کے ذریعے اسلام کو، کس طریقے سے غریبوں کو، فقیروں کو کس طریقے سے دین کی طرف کھینچا ہے، کیسے نصرت کی ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ محفوظ ہیں، سب اپنی جگہ محفوظ ہیں۔ اور کس طریقے سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اسلام کی تقویت کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے سب کچھ اللہ کی راہ میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا ہے، سب کچھ، سارے غلام، جتنا مال تھا، سب کچھ، لیکن وہ جو رابطہ تھا جناب خدیجہ کا بندگی والا اللہ سے، اور جو اطاعت اور مطیع ہونا تھا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، بے نظیر تھا، بے نظیر تھا۔ ہمیشہ پیغمبر اسلام فرمایا کرتے تھے، خدیجہ جب سے آپ میرے گھر میں آئی ہیں تب سے سکون نہیں ملا آپ کو۔ یہ چونکہ شعب ابو طالب کی سختیاں، تحریم اور رکاوٹوں کی سختیاں جو پیغمبر اسلام پر اس وقت اسلام کی وجہ سے کفار نے، قریش نے جو چاروں طرف سے محاصرہ کیا تھا، گھیرا ہوا تھا، اس میں جناب خدیجہ بھی ساتھ تھی۔ لیکن کس طریقے سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے مال کے ذریعے سے کس طریقے سے اس زمانے میں اسلام کی خدمت کی۔ یہ مال کا حصہ ہے، یہ خدمت کرنا مال کے حساب سے، لیکن جان کے حساب سے، قلب کے حساب سے، بندگی اور نیائش کے اعتبار سے دیکھیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام غار حرا جایا کرتے تھے عبادتوں کے لیے، کبھی حضرت خدیجہ بھی ساتھ جایا کرتی تھی، اور اگر ساتھ نہیں جاتی تھی تو باقاعدہ ایسے نصرت کرتی تھی، اس طریقے سے حمایت کرتی تھی، اس طریقے سے مدد کرتی تھی کہ کھانے تیار کر کے حضرت علی کے ذریعے پہنچایا کرتی تھی۔ کس طریقے سے اللہ کے راہ میں بندگی کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کی خدمت کی ہے، کس طریقے سے۔ کبھی یہ گلایا، کوئی شکوہ کچھ نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام کئی دن غار حرا میں رہتے تھے، کئی دن ایسے کرتے تھے، لیکن ہمیشہ دین کی نصرت کے لیے، ہمیشہ۔ ایک تاریخ میں واقعہ ملتا ہے، پیغمبر اسلام نے عمار یاسر کو یا کسی صحابی کو جناب خدیجہ کے پاس بھیجا، غار حرا سے ہی یا باہر جہاں پہاڑوں پر بندگی کے لیے جاتے تھے، بھیجنے کے بعد یہ پیغام بھیجا، خدیجہ یہ مت سوچنا ہم تم سے غافل ہیں، یہ ہم تم سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔
اللہ کا حکم ایسے ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے انجام دوں، اللہ یہ چاہتا ہے میں بندگی کے فرائض کو، رسالت کے فرائض کو انجام دوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری اس عمل پر راضی ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جو آج مشہور ہے کہ مال سے خدمت کی ہے، لیکن وہ عفاف، وہ بندگی، آپ ان واقعات کو پڑھیے جب خانہ کعبہ کے سامنے آ کر پیغمبر اسلام نماز پڑھتے تھے، کتنے لوگ تھے؟ سب سے پہلی نماز جو اسلام کی پڑھی ہے حضرت علی تھے، جناب خدیجہ تھی اور پیغمبر اسلام تھے۔ کس طریقے سے پاک دامنی میں آپ پورے مکے میں مشہور تھی، کس طریقے سے عفیف تھیں، کس طریقے سے پیغمبر اسلام کی، یہ بہت خوبصورت عنصر ہے، بہت خوبصورت عنصر ہے کہ اللہ کی پاکیزہ خاتون، پہلی پاکیزہ خاتون، کیا ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے؟ کیا عبد بننے کے لیے الگو نہیں ہے؟ مال ہے، سرمایہ ہے، حیثیت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، لیکن چونکہ خدیجہ سلام اللہ علیہا متوجہ ہیں، بیدار ہیں، اللہ کی کنیز ہیں، بندہ خدا ہیں، عبد خدا ہیں۔ جب اللہ کے عبد ہیں تو سب کچھ اللہ کی راہ میں، سب کچھ اللہ کی راہ میں۔ ایسی نصرت کی ہے اسلام کی، پیغمبر اسلام کی، کہ جس سال آپ کی رحلت ہوئی ہے، پیغمبر اسلام نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا ہے، چونکہ چچا جان کی بھی رحلت ہوئی تھی جناب ابو طالب کی، اور جناب دونوں عنصر جو مہم تھے نصرت کے لیے پیغمبر اسلام کے، دونوں چلے گئے تھے۔ اب جیسے ہی پیغمبر اسلام کے دونوں رکن جو بہترین ناصر و مددگار تھے، جب وہ چلے گئے تو پیغمبر اسلام کو چاروں طرف سے غموں نے گھیر لیا تھا، اشقیہ نے اور بھی چاروں طرف سے محاصرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ پس جب تک یہ خاتون رہی ہے، دیکھیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خاتون اگر للہیت وجود میں ہو، طہارت و عفت و عفاف وجود میں ہو اور بندگی وجود میں ہو، تو کس طریقے سے اتنے عظیم اسلام اور اتنے عظیم پیغمبر کی کیسے مدد فرماتی ہیں۔ جب تک خدیجہ اور ابو طالب زندہ رہے ہیں، پیغمبر اسلام مکے سے جانے کے لیے نہیں سوچتے تھے، لیکن جب خدیجہ کی رحلت ہو گئی، حضرت ابو طالب کی رحلت ہو گئی، تب جا کے پیغمبر اسلام نے پھر مکہ چھوڑا ہے، تب ہجرت کی ہے۔ تو پیغمبر اسلام کی اگر آپ اوائلی زندگی کا مطالعہ کریں گے، 10 سال وہ جب رسالت کے عہدے پر آپ فائز تھے جناب خدیجہ کی زندگی میں، ان دنوں میں کس طریقے سے اپنی عفت کے ذریعے، اپنی اطاعت کے ذریعے، مال کے ذریعے، اپنی بندگی کے ذریعے کس طریقے سے پیغمبر اسلام کی دین کی نصرت کی ہے۔ آئیے ہم اس زمانے میں اس عجیب و غریب ماحول میں رہ کر نقش قدم پہ چل سکتے ہیں جناب خدیجہ کے، اور اپنی بندگی اور عفاف و پاکیزگی اور پاک دامنی کو باقاعدہ حفظ کر سکتے ہیں اور اللہ کا مقرب بندہ بن سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔